1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہربرٹ ویلڈ بلنڈل کی قیادت میں ایک مہم جنوبی عراق کی ایک قدیم شہر ریاست لارسا کی خاک چھان رہی تھی۔ دھوپ میں پکی ہوئی مٹی کی تہوں کے نیچے وہ کسی ٹھوس چیز سے ٹکراتے ہیں، سینکی ہوئی مٹی کا ایک دور اندیش پرزم جو پہلی نظر میں ایک معمولی دفتری کاغذی وزن کی طرح لگتا تھا۔ یہ صرف 8 انچ لمبا تھا، پھر بھی اس کی سطح کا ہر انچ کینیفارم رسم الخط کے ایک گھنے تال میل میں ڈھکا ہوا تھا، جبکہ اس کا جسمانی سائز چھوٹا تھا۔ کیریز کی ٹائم لائن اتنی وسیع تھی۔ مثال کے طور پر 28,800 سال کا دور ٹھیک 8 سارس ہے۔ مرکزی دھارے کے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد خالصتاً علامتی ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ کاتب لفظی سالوں کو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ان بڑی ریاضیاتی اکائیوں کا استعمال کرتے ہوئے حکمران کی عظمت الہی فطرت کا اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کو یہ کہنا کہ وہ زندگی سے بڑا ہے، اسے ایک ایسا دور حکومت دے کر جو ریاضی کے لحاظ سے کامل تھا۔ اس خیال میں سال سٹیٹس کے لیے ایک ضابطہ ہے، وقت کا پیمانہ نہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی تاریخی شخصیت بتاؤں، مردوں کے درمیان ایک دیو تھا۔ اب 11 فٹ لمبے کنکال کی تلاش میں نہیں جاتے ہیں جسے آپ ان کے اثر و رسوخ کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ ٹائم یہاں تک کہ اگر ہم علامتی دلیل کو قبول کریں، ریاضی قابل ذکر حد تک پیچیدہ ہے۔ جب آپ ان 8 بادشاہوں کے دور کو جوڑتے ہیں تو آپ کو 2,41,200 سال ملتے ہیں۔ کچھ محققین نے نشاندہی کی ہے کہ یہ اعداد صرف 60 کے بے ترتیب ضرب نہیں ہے، یہ فلکیاتی چکروں کے ساتھ مطابقت پذیر دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر ایکوناکسس کے جلوس۔ یہ زمین کے محور کا سست ڈوبتا ہے جو اسے لے جاتا ہے۔ ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 25,920 سال۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے بارے میں مرکزی دھارے کی تاریخ کہتی ہے کہ شہری زندگی کی بنیادی باتیں کیوں تیار کر رہا تھا، 26,000 سالہ فلکیاتی چکروں میں کیوں مبتلا ہوگا؟ اگر وہ محض افسانوں کو ریکارڈ کر رہے تھے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان نمونوں کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو مستحکم پیچیدہ مشاہدے کی نسل درکار ہے۔ یہ ایک زیادہ پیشہ ورانہ لیکن دلچسپ نقطہ نظر کی طرف جاتا ہے۔ بادشاہ کی فہرست ایک حقیقی اعلیٰ کام کرنے والے عہد کی مسخ شدہ یاد ہو سکتی ہے جو ہمارے معیاری ریکارڈ شروع ہونے سے بہت پہلے موجود تھی۔ لفظی لافانی ہونے کے بجائے کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ بارشیں در حقیقت پوری خاندانوں حکمرانی کے عہد کی نمائندگی کرتی ہیں جو ایک ہی نام کے تحت درجہ بندی کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم کئی دہائیوں کی پیچیدہ تبدیلی کو پورا کرنے کے لیے وکٹورین دور کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ سومیریوں نے شاید صدیوں کو ان ریاضیاتی بلاکس میں سمیٹ لیا ہو۔ یہ 30,000 سال پرانے انسان کی ضرورت کو دور کرتے ہوئے ٹائم لائن کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن سومیریوں نے خود اس تردید کی پیشکش نہیں کی۔ انہوں نے ان اعداد و شمار کو لفظی سچائی کے طور پر پیش کیا۔ نہر کی تعمیر اور ٹیکس وصولی کی دانیاوی تفصیلات۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے پہلے بادشاہ آسمان سے نازل ہوئے تھے، ایک ایسا جملہ جو ایک مختلف اصلیت کا اشارہ دے سکتا ہے، شاید صرف اتھارٹی کی ایک سطح جسے انسان سے ماورا سمجھا جاتا ہے۔ چاہے آپ انہیں افسانوی بانی باپ کے طور پر دیکھیں یا گمشدہ نفیس دور کے نمائندوں کے طور پر، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ناموں کو احترام کے ساتھ محفوظ کیا گیا تھا جس کی سرحدیں جنونی ہیں۔ اس فہرست کے آخر میں منتقلی پورے نمونے کا سب سے گھمبیر حصہ ہے۔ 8ویں بادشاہ کے بعد فہرست صرف پیچھے نہیں رہتی۔ اگلے خاندان میں یہ دیوار سے ٹکراتا ہے۔ ریکارڈ میں ایک تباہ کن واقعہ علیہ السلام کی وجہ سے خلل پڑا ہے جس نے سلیٹ کو صاف صاف کر دیا تھا۔ ایک عالمی سیلاب جو سماریون تہذیب کو مکمل طور پر بحال کرتا ہے۔ اگر یہ صرف ایک معمول کا موسمی دریا کا سیلاب ہوتا
تو یہ 28,000 سال کے دور کے مکمل خاتمے کی نشاندہی کیوں کرتا؟ بادشاہ کی قیاس کردہ عظمت ان شہروں کے ساتھ کیوں ختم ہو گئی جن پر وہ حکومت کرتے تھے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا سیلاب صرف موسم کا وقنالی سالام نہیں تھا، بلکہ میسوپوٹیمیا کی دانیا کے لیے ایک مکمل نظامی تبدیلی تھی۔ اور اگر یہ دوبارہ ترتیب دیا گیا تو پانی میں اصل میں کیا کھو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بعد ہر بادشاہ کی زندگی کا دورانیہ اچانک ڈرامائی طور پر گرنا شروع ہوا۔ لافانی کی عمر اور آج ہم جس دانیا کو پہچانتے ہیں، اس کے درمیان تقسیم کو بتدریج تبدیلی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ سمیرین ریکارڈوں میں یہ اچانک ٹوٹنے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے بلندل پرزم پر حکمرانوں، بارشوں اور تاریخوں کی ایک طویل فہرست ترتیب سے جاری رہتی ہے جب تک کہ یہ اچانک رک نہ جائے۔ اگلی لائن سادہ اور سیدھی ہے: سیلاب زمین پر بہہ گیا۔ یہ مختصر جملہ ایک یادگار تقسیم افسانوی لمبی عمر کے دور کو ایک نئی، زیادہ نازک حقیقت سے الگ کرتی ہے۔ کئی دہائیوں تک اقدما نے اس سیلاب کو خالصتنا مذہبی آلہ کے طور پر مسترد کر دیا۔ سامری اپنے افسانوں اور ان کی حقیقت کے درمیان فرق کو دور کرنے کی وضاحت کرتے تھے، لیکن 1929 میں سر لیونارڈ وولی الفار میں شاہی قبرستان کی کھدائی کر رہے تھے جب انہوں نے تھوڑا گہرا کھودنے کا فیصلہ کیا، لیکن قدیم ترین انسانی تدفین میں اس کے پاس پانی سے بھری مٹی کی ایک صاف 8 فٹ موٹی تہ تھی۔ یہ صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ مٹی کا ایک بہت بڑا قدیم ذخیرہ تھا جس میں کوئی نمونے، کوئی ہڈیاں اور زندگی کے آثار نہیں تھے۔ والی نے محسوس کیا کہ گاد کی ایک تہ کے لیے جو کہ موٹی ہوتی ہے، پوری وادی کو ایک خاص مدت کے لیے کھڑے پانی کے بے تحاشا حجم میں ڈوب جانا پڑے گا۔ اس نے نوٹ کیا کہ گاد کے نیچے کی تہذیب بنیادی طور پر اس سے مختلف نظر آتی ہے، جو بالآخر اس کے اوپر دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جراثیم سے پاک گاد کی اسی طرح کی تہوں کی شناخت شوروپاک اور کیش جیسے دیگر عام سومیری مقامات پر کی گئی ہے۔ اکثر 2900 قبل مسیح کے ارد گرد جوہر ناصر کے دور سے براہ راست اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی فہرست ایک ایسی یاد کو ریکارڈ کر رہی تھی جو جسمانی طور پر زمین میں جڑی ہوئی تھی۔ 2026 کے معیارات کے مطابق سائنسی اتفاق رائے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری طور پر کوئی ایک عالمی وقنالی سالام نہیں تھا، بلکہ تباہ کن علاقائی سیلابوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس مظہر کی تعریف ٹائگرس اور کے ذریعے کی گئی تھی، وہ ندیاں جو بدنام زمانہ طور پر غیر متوقع تھیں۔ ارضیاتی سروے بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 5000۔ اس نے انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو چیلنج کیا۔ یہ اچھی طرح سے بلندل پرزم ہے، سومرین کنگ لسٹ کا سب سے مکمل ورژن۔ یہ بنیادی طور پر ہر شہر اور ہر حکمران کا ایک سرکاری اشاریہ ہے جس نے کبھی میسوپوٹیمیا میں اقتدار حاصل کیا، لیکن یہ معیاری حکومتی ریکارڈ کی طرح نہیں پڑتا۔ اس کا آغاز ایک ایسی سطر سے ہوتا ہے جو خشک تاریخی دستاویز سے زیادہ ایک اعلیٰ فنتاسی ناول کے آغاز کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ بادشاہی آسمان سے اترنے کے بعد بادشاہی میں تھی۔ اب مرکزی دھارے کی آثار قدیمہ ہمیں بتاتی ہے کہ دانیا کے اولین شہروں میں سے ایک تھا۔ 1000 سال پہلے شدید موسمی نمونوں کے ساتھ مل کر بھاری برفانی پگھلنے کی وجہ سے ممکنہ طور پر یہ دریا اپنے کنارے اس پیمانے پر پھٹ گئے جو افق کو ڈھانپ چکے ہوتے۔ ایک چپٹی دریا کی وادی میں رہنے والی تہذیب کے لیے ایک سیلاب جو ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے جو اب دیکھ سکتے ہیں، تمام عملی مقاصد کے لیے ہے، ایک عالمی مدومیت کا وقنالی سالام۔ یہ میسوپوٹیمیا اکاؤنٹ خلا میں موجود نہیں ہے، جو شاید سب سے زیادہ دلچسپ حصہ ہے۔ یہ گلگامش کے مائکاوی اور جینیسس سیلاب کی داستان کے ساتھ ایک حیرت انگیز ڈی این اے کا اشتراک کرتا ہے۔ سماریون ورژن میں ہیرو زوسودرا ہے۔ بعد کے بابلی ورژن میں وہ ایاتنا پشتیم ہے
اور عبرانی روایت میں وہ نوح ہیں۔ نام کی تبدیلی کے باوجود کہانی کا میکنگس وہی رہتا ہے، ایک الہی انتباہ، ایک بڑے برتن، اور انسانیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گروہ کی بقا۔ بادشاہ کی فہرست ٹائم اس ریسیٹ کو سرد انتظامی لہجے کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہ ہیرو کے سفر پر مرکوز نہیں ہے، یہ سیاسی نتائج پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ واضح طور پر کہتا ہے کہ پانی کم ہونے کے بعد بادشاہ قیادت کو دوسری بار آسمان سے اترنا پڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مرکزی دھارے کے مورخین کے لیے ریاضی واقعی بے چین ہونے لگتی ہے۔ سیلاب سے پہلے فہرست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بادشاہوں نے اوسطاً 30,000 سال حکومت کی۔ سیلاب کے فوراً بعد تعداد میں بڑے پیمانے پر غوطہ لگاتا ہے۔ سیلاب کے بعد کے پہلے بادشاہ مشیر کو 1200 سال کا صحرا دیا جاتا ہے۔ اس کے جانشین نے 960 تک حکومت کی۔ ریاضی میں اضافہ نہیں ہوتا اگر ہم فرض کریں کہ یہ لفظی سال تھے جیسا کہ ہم آج ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر 2900 میں علاقائی سیلاب آیا اور ہم نے تاریخی طور پر تصدیق کی ہے کہ بادشاہ صرف چند صدیوں بعد ظاہر ہوتے ہیں، یہ 1000 سالہ دور حکومت سیلاب کو ایک ایسے دور میں واپس دھکیل دے گا جہاں آثار قدیمہ شہری بادشاہی کی حمایت بھی نہیں کرتا، جس سے ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سامری اس کمی کو کیوں ریکارڈ کریں گے جو حیاتیاتی تباہی کی بالکل نقل کرتا ہے۔ کیا سیلاب صرف پانی سے زیادہ نمائندگی کر سکتا ہے؟ کچھ محققین حیران ہیں کہ آیا یہ ٹیکنالوجی معلومات کے بڑے پیمانے پر نقصان کا پلیس ہولڈر ہے۔ اس خیال میں دیرینہ بادشاہ چیزیں ایک اعلیٰ کام کرنے والے دور کی نمائندگی کرتی ہیں جو اس قدر اعلیٰ تھا کہ بعد کے سامری اسے صرف سارس اور نرس کی اکائیوں میں بیان کر سکتے تھے۔ جب وہ دانیہ ڈوب گئی تھی، زندہ بچ جانے والوں کے پاس ایک تہذیب کے ٹکڑے رہ گئے تھے جسے وہ مکمل طور پر برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ مؤثر طریقے سے بھولنے کی بیماری کے ساتھ ایک پرجاتی تھے، ایک ایسی دانیہ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو لفظی طور پر دھل گئی تھی۔ جیسے جیسے پانی کم ہوا اور نئے شہر کا گلاب ہوا، سامری نے اس آسمانی مینڈیٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن جیسا کہ انہوں نے کیا، ریکارڈ میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ نام ملنے لگے صحرا کی جسمانی حقیقت کے ساتھ۔ اگر سیلاب نے لافانی لوگوں کا خاتمہ کر دیا تو کس قسم کے لوگ ان کی جگہ لینے کے لیے خلا میں قدم رکھ رہے تھے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سمیریوں نے اپنی دانیہ کو کس طرح دوبارہ بنایا۔ وہ صرف ایک نئے دور میں بیدار نہیں ہوئے، انہوں نے کیش نامی شہر میں گھڑی کو مؤثر طریقے سے دوبارہ شروع کیا۔ کنگ لسٹ کے مطابق یہ پہلی جگہ تھی جہاں بادشاہت دوسری بار آسمان سے اترنے کے بعد اتری۔ یہیں ہم سیلاب کے بعد کے حکمرانوں کی پہلی نسل کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ صدیوں سے زندہ تھے ان کی طاقت کا پیمانہ واضح طور پر بدل چکا تھا۔ اس نئے خاندان کا پہلا بادشاہ نوشیر تھا جس نے 1200 سال حکومت کی۔ اس کے بعد کولا سینا بیل کا نمبر آتا ہے جن کی عمر 960 سال تھی۔ اگرچہ یہ تعداد اب بھی کسی افسانوی چیز کی طرح لگتی ہے، پچھلے دور کے 30,000 سالہ دور حکومت کے مقابلے میں یہ اچانک حیاتیاتی حادثے کی طرح لگتا ہے۔ فہرست کا یہ حصہ ایک دلچسپ پل ہے کیونکہ یہ سمیری باشندوں کو اپنے بڑے افسانوی ماضی کو چھوٹے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ موجودہ کی زیادہ نازک حقیقت۔ اس رجحان کو اکثر لمبی عمر کا خاتمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو پیدائش کے بائبل کے نسب ناموں میں تقریباً یکساں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سیلاب سے پہلے میتھوسیلا جیسی شخصیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔ وقت علیہ السلام کے فوراً بعد بزرگوں کی عمریں تیزی سے زوال پذیر ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 70-80 سال تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی ہم آج توقع کرتے ہیں۔
بادشاہ کی فہرست میں کیش خاندان اس منتقلی کی بنیادی مثال کے طور پر کام کرتا ہے۔ گویا یہ فرق ہے۔ بادشاہی کی بیل کا معیار تباہی کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، جس سے زندہ بچ جانے والوں کا طاقت کے اصل منبع سے تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی سب سے دلچسپ شخصیات میں سے ایک اوتانا نامی بادشاہ ہے۔ فہرست میں اسے چرواہے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس نے آسمان پر چڑھ کر تمام بیرونی ممالک کو اکٹھا کیا۔ مرکزی دھارے کی تاریخ عام طور پر اوتانا کو ایک افسانوی ہیرو کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن بعد میں تاریخی اعتبار سے قابل تصدیق دستاویزات میں بھی اس کا تذکرہ ایک عظیم متحد کے طور پر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سومیریوں کے پاس اس کے بارے میں ایک سرشار مائکاوی تھا جو ایک مایوس کن حالات کو بیان کرتا ہے، ہوا کو محفوظ بنانے کے لیے پیدائشی پودے کے لیے۔ اس کہانی میں ایٹنا ایک زخمی عقاب کو بچاتا ہے اور بدلے میں عقاب اسے آسمان میں الفاڑتا ہے تاکہ وہ پودے کو آسمانوں میں تلاش کرے۔ جب آپ ایٹنا کے افسانے میں بیانات کو پڑھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر پرواز کی ایجاد سے ہزاروں سال پہلے لکھے گئے متن کے لیے تفصیلات مخصوص ہوتی ہے۔ متن میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین نیچے سکڑتی ہے کیونکہ وہ اوپر اڑتے ہیں۔ زمین کیسے ایک چھوٹے سے باغ کی طرح نظر آتی ہے اور سمندر روٹی کی ٹوکری کی طرح لگتا ہے۔ یہ اونچائی کا ایک انتہائی وضاحتی بصری اکاؤنٹ ہے جو تہذیب کے لیے جگہ سے باہر لگتا ہے۔ تقریباً 5400 قبل مسیح قائم ہوا، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں کہ سمیریوں نے اس پرزم پر کیا لکھا ہے تو ریاضی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے ہماری جدید ٹائم لائن میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فہرست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلے بادشاہ الولیم نے 28,800 سال حکومت کی، اس کا جانشین مزید 36,000 سال۔ صرف پہلے 5 شہروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فہرست اصرار کرتی ہے کہ 8 بادشاہوں نے مجموعی طور پر 2,41,200 سال حکومت کی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، جس نے شاید کبھی زمین نہیں چھوڑی۔ چاہے آپ عقاب کو لفظی طور پر لیں یا اسے سفر کے ابتدائی بھولے ہوئے طریقہ کے استعارے کے طور پر دیکھیں، سامری ہمیں واضح طور پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیلاب کے بعد کے ان کے ابتدائی بادشاہوں کے پاس اب بھی ایسا علم ہے جو عام آدمی کے لیے عام نہیں تھا۔ تائم ان بہادرانہ کارناموں کے ساتھ بھی زندگی کا دورانیہ گرتا رہا۔ جب تک ہم کیش کے بعد کے بادشاہوں تک پہنچتے ہیں، لگام سینکڑوں سالوں میں گرتی ہے، پھر آخر کار 80 اور 90 کی دہائی میں یہ معیاری انسانی وقت کی حد میں مستقل واپسی ہے۔ یہ کنگ لسٹ اور مین سٹریم آرکیالوجی کے درمیان رگڑ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ بادشاہ 900 سال تک حکومت کر رہے ہوتے تو وہ تاریخ کے اس دور پر قابض ہوتے جس کے بارے میں ہمارے پاس پہلے سے ہی کافی واضح آثار قدیمہ کا ریکارڈ موجود ہے، اور ہمیں تیسرے 1000 سال قبل مسیح میں انفرادی انسانوں کے اتنے طویل عرصے تک زندہ رہنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ہم اسے لفظی طور پر لیں تو ریاضی میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام جعلی ہے۔ اگر کوئی سوانح عمری لکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی شخص پہاڑوں کو منتقل کرنے والا ٹائٹن تھا، تو ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ شخص کبھی موجود نہیں تھا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ زبان ہائپربولک ہے، لیکن سمیرین اپنے ریکارڈ کے ساتھ ناقابل یقین حد تک نظم و ضبط میں تھے۔ اگر انہوں نے 1500 سالوں کے لیے ایک ٹن حکمرانی قائم کی تو وہ اس کے پورے گھرا خاندان کا حوالہ دے رہے ہوں گے، اس کے نام کو ایک مخصوص ثقافتی مائکاوی کے بطور پلیس ہولڈر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو اس نے قائم کیا تھا۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ کی فہرست صرف لوگوں کی فہرست نہیں ہے، یہ اس بات کا نقشہ ہے کہ سمیریوں نے اپنی تہذیب کے زوال کو کس طرح دیکھا۔ وہ خود کو جنات کی اولاد کے طور پر دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی زیادہ پابندی والی دانیا میں فٹ ہونے کے لیے سکڑ رہا ہے،
لیکن جیسا کہ ہم فہرست میں مزید نیچے جاتے ہیں، ہم نے ایک اہم موڑ مارا جسے مرکزی دھارے کی تاریخ مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہم ایک ایسے بادشاہ سے ملتے ہیں جس کا نام اب صرف مٹی کے پرزم پر نہیں ہے، بلکہ مٹی میں پائے جانے والے جسمانی پتھر کی چیزوں پر ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی شخصیت تک پہنچاتا ہے جس کا نام اسرار کی نوعیت کو بدل دیتا ہے۔ ایک حکمران کا نام ہے، اور شاید جیسی کے بارے میں وہ اس فہرست میں پہلا بادشاہ ہے جس کا وجود جسمانی نوشتوں سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فہرست میں کہا گیا ہے کہ اس نے 900 سال حکومت کی۔ اگر آثار قدیمہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک حقیقی جسمانی شخص تھا، تو ہم اس حقیقت کو کیسے سنبھالیں گے کہ اس کا ناممکن دور اسی دستاویز پر درج ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ سامریوں نے افسانے سے حقیقت کی طرف منتقلی کو کس طرح دیکھا، ہمیں ایک بادشاہ اور معبور آگیسی کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طویل عرصے تک مورخین نے اسے افسانوی شخصیات کی فہرست میں صرف ایک اور نام کے طور پر سمجھا جو ان حکمرانوں سے مختلف نہیں جو مبینہ طور پر دسیوں ہزار سال تک زندہ رہے۔ تائم آثار قدیمہ نے آخر میں متن کے ساتھ پکڑ لیا۔ 20 صدی کے اوائل میں صدی میں محققین نے نیپور میں انلل کے مندر کے کھنڈرات میں لابسٹر گلدانوں کے متعدد کندہ شدہ ٹکڑے دریافت کیے۔ ان ٹکڑوں پر ایک سادہ لیکن گہرا نوشتہ تھا، اور کیش کا بادشاہ میبھارگیسی۔ اس جرمانے نے اسرار کی نوعیت بدل دی، اور جس نے 2700 قبل مسیح کے ارد گرد حکمرانی کی سامری بادشاہ کی فہرست میں پہلا شخص بن گیا جس کے وجود کی تصدیق اس کے اپنے زمانے کی ایک طبعی چیز سے ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک کہانی کا ایک کردار نہیں ہے، وہ ایک زندہ آدمی تھا جس نے مندر کے نذرانے پیش کیے اور اس کی قیادت کی، ہمسایہ ایلیمیوں کے خلاف فوجیں۔ لیکن اس دریافت نے جدید سائنس کے لیے ایک بڑا تضاد پیدا کر دیا۔ اگرچہ آثار قدیمہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک حقیقی شخص تھا، بادشاہ کی فہرست اصرار کرتی ہے کہ اس نے بالکل 900 سال حکومت کی۔ ریاضی صرف اضافہ نہیں کرتا۔ اگر ہم واس کو اس کے وجود کے ثبوت کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو ہم اسی دستاویز پر درج فلکیاتی عمر کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ ایک رگڑ پیدا کرتا ہے کہ مرکزی دھارے کی تاریخ کو احتیاط سے جانا پڑتا ہے۔ ایک طرف اب کے پاس گندگی میں ایک ٹھوس جسمانی نمونہ پایا جاتا ہے، دوسری طرف اب کو ایک ملبہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہی آدمی تقریباً 1000 سال تک زندہ رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامری صرف نام نہیں بنا رہے تھے، بلکہ وہ وقت اور طاقت کی پیمائش کے لیے بہت مختلف اصولوں کا اطلاق کر رہے تھے۔ اس وسیع ٹکڑے کا وجود مرکزی دھارے کے آثار قدیمہ کو ایک کونے میں رکھتا ہے۔ اگر ہم اس اعتراض کو اس بات کے ثبوت کے طور پر قبول کرتے ہیں کہ ایک حقیقی جسمانی شخص تھا، تو ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے کہ اس کا 900 سالہ دور حکومت اسی نمونے پر درج ہے جس طرح اس کی فوجی فتوحات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی فہرست محض افسانوں کا مجموعہ نہیں تھی، لیکن ایک احتیاط سے تیار کردہ ٹائم لائن جسے موجودہ کی چھوٹی لگاموں پر کھوئے ہوئے طویل عرصے تک رہنے والے عہد کی قانونی حیثیت کا گراف بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب آپ اس دور کی تفصیل پڑھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سامری ان ناموں کو اپنی ثقافتی شناخت کے لیے اینکر کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں بادشاہت محض ایک کام نہیں تھا، یہ ایک مادہ تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں اترتا اور منتقل ہوتا تھا۔ 900 سالہ دور حکومت دے کر کاتب شاید اس کے خاندان کے اصولوں کی کئی نسلوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ ایک قابل شناخت نام میں یہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کی ایک صدی کو بیان کرنے کے لیے ٹیوٹرز کی اصطلاح کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، لیکن سمیریوں نے خاندان کے بانی باپ کے ذریعے وقت کے اس پورے بلاک کو ظاہر کرنے کا انتخاب کیا۔ ریکارڈ رکھنے کے اس طریقے نے سمیریوں کو اپنی آسمانی ابتدا
اور اپنی زندہ حقیقت کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی اجازت دی۔ اس نے لافانی لوگوں سے تعلق کو زندہ رکھا یہاں تک کہ جب بادشاہوں کی حقیقی حکومتیں اس کے قریب سکڑ رہی تھیں جو ہم آج دیکھتے ہیں، لیکن صرف نہیں کرتا۔ یہ 1/4 ملین سال ہے جس کا احاطہ صرف 8 لڑکوں نے کیا ہے۔ اس کو تناظر میں رکھنے کے لیے معیاری ارتقائی ماڈل کے مطابق 2,40,000 سال پہلے جدید انسان بمشکل ایک چیز بھی تھے۔ ہمیں پتھر کی دیواروں والے شہروں میں پیچیدہ بیوروکریٹک بادشاہوں کی فہرست کو برقرار نہیں رکھتے ہوئے لاٹھیوں اور غاروں کو تیز کرنا تھا۔ عام طور پر جب ماہرین تعلیم اس طرح کے اعداد دیکھتے ہیں تو وہ آنکھیں گھماتے ہیں اور اسے شاعرانہ مبالغہ آرائی یا افسانوی پیڈنگ کہتے ہیں، اور یقینی طور پر میں کوئی سیریولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنی بڑی مچھلی پکڑی ہے، پھر تفصیلی معلومات فراہم کریں۔ مندر کے نوشتہ جات اور بادشاہوں کی فہرستوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ میسوپوٹیمیا کی مائکاوی روایات میں بھی ایک مرکزی شخصیت ہے۔ اکثر ان سب میں سب سے مشاور بادشاہ کے بنیادی مخالف کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور ممبر جیسی کو آغا کے والد کے طور پر درج کیا گیا ہے جس نے مشاور شہر اروک کا محاصرہ کیا تھا۔ اس محاصرے نے اسے ایک ایسے حکمران کے ساتھ براہ راست تنازع میں لا کھڑا کیا جس کا نام لافانی گلگامش کی تلاش کا مترادف ہے۔ صدیوں کے لیے گلگمش ایک مکمل طور پر افسانوی شخصیت سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ منسلک ہے، تاریخی طور پر تصدیق شدہ، اور سی کے ممبر کے اتنے قریب ہونا ایک چونکا دینے والا امکان پیدا کرتا ہے۔ اگر آثار قدیمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کیش کا 900 سالہ بادشاہ ایک حقیقی شخص تھا، تو اس کے ہم عصروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے دوراہے پر پاتے ہیں جہاں مٹی کے پرزم پر نام واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم کیش سے لے کر اروک کی دیواروں تک فہرست کی پیروی کرتے ہیں، افسانہ اور تاریخ کے درمیان کی لکیر پہلے سے زیادہ پتلی ہوتی جاتی ہے۔ اگر اور سی کا رکن حقیقی تھا تو پھر ان قدیم ریکارڈوں میں اور کون چھپا ہوا تھا؟ جیسا کہ کیش کا اثر و رسوخ کم ہونا شروع ہو گیا، کنگ لسٹ میں اقتدار کی کرسی میں یورک شہر میں تبدیلی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ منتقلی حکمرانوں کی ایک ترتیب کو متعارف کراتی ہے جو میسوپوٹیمیا کی بہادری کی روایت کا مرکز ہے، بشمول انمرکر لوگل بندہ اور ان سب میں سب سے مشاور گلگامش جیسی شخصیات۔ بادشاہوں کی فہرست میں گلگامش کو اروک کے 5ویں بادشاہ کے طور پر درج کیا گیا ہے جس کی حکومت 126 سال ہے۔ اگرچہ یہ پچھلے خاندان کے 1000 سالہ طویل دور حکومتوں سے ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ اب بھی اسے لمبی عمر کے زمرے میں رکھتا ہے جو چیلنج ہے۔ جدید حیاتیاتی حدود فہرست کے اس حصے کو جو چیز خاص طور پر مجبور بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح مختلف اقسام کے قدیم ریکارڈوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہمارے پاس خود کنگ لسٹ ہے جو ایک تاریخی فریم ورک فراہم کرتی ہے، پھر ہمارے پاس ادبی روایت ہے، خاص طور پر گلگامش کی مائکاوی جو اسے ایک دیوتا کے طور پر پیش کرتی ہے، ابدی زندگی کے راز کو تلاش کرتی ہے۔ آخر میں ہمارے پاس جسمانی آثار قدیمہ ہے۔ جدید عراق میں وارکا کے مقام پر محققین نے روک کی وسیع دیواروں کی باقیات کا نقشہ بنایا ہے۔ یہ قلعہ 6 میل تک پھیلا ہوا ہے اور ایک بار تقریباً 900 دفاعی ٹاورز کے ساتھ مضبوط کیا گیا۔ خود سومیریوں نے واضح طور پر ان دیواروں کی تعمیر کا سہرا گلگامش کو دیا، اور کھنڈرات کا پیمانہ انجینئرنگ اور مزدور تنظیم کی ایک سطح کا پتہ دیتا ہے جو غالب علاقائی طاقت کے بادشاہ کی فہرست کی تفصیل سے بالکل میل کھاتا ہے۔ جب آپ اس دور کی اروک کی تفصیل پڑھتے ہیں تو جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ شہری منصوبہ بندی اور سماجی پیچیدگی کی اعلیٰ ڈگری ہے۔ شہر کو مندروں، رہائش گاہوں اور باغات کے لیے الگ الگ اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا جو کہ 50 تک پہنچ جانے والی آبادی کی حمایت کرتا تھا۔
1000 لوگ اپنے عروج پر۔ یہ کوئی قدیم بستی نہیں تھی، یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا۔ بادشاہ کی فہرست اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ الفاروق کے پہلے خاندان کو شدید توسیع کی مدت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ گلگامش سے پہلے فہرست میں این مرکر کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود یورک شہر بنایا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ارڈا نامی ایک دور دراز کی دولت مند زمین کے ساتھ طویل فاصلے کی تجارتی جنگ میں مصروف تھے۔ ان حکمرانوں کی ریاضی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، جبکہ گلگامش کے 126 سال سیلاب سے پہلے کے 28,000 سالہ دور حکومت سے زیادہ بنیاد پر ہے۔ بادشاہوں وہ اب بھی حقیقت اور افسانوی کے درمیان ایک جگہ پر قبضہ کرتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ مخصوص تعداد فلکیاتی مشاہدے کے ذریعے وقت کا پتہ لگانے کے سمیری نظام سے متعلق ہو سکتی ہے۔ وہ چاند میں زہرہ کی حرکات کے بارے میں محتاط تھے، اور یہ ممکن ہے کہ ان دوروں کی طوالت کا حساب بڑے آسمانی چکروں کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہو، جس سے بادشاہ کی فہرست کو مؤثر طریقے سے کائناتی کیلنڈر میں تبدیل کر دیا جائے۔ اسی جسمانی نمونے پر گلگامش کی موجودگی جیسے تاریخی طور پر تصدیق شدہ شخصیات اور جی کے رکن پاگل اپنے حقیقی وجود کے لیے ایک مضبوط کیس بناتا ہے۔ 2003 میں ایک آثار قدیمہ کی ٹیم نے دعویٰ کیا کہ دریائے فرات کے سابقہ بستر کے نیچے گلگامش کا مقبرہ کیا ہو سکتا ہے، مقناطیسی امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی ساخت کا پتہ لگانے کے لیے جو قدیم وضاحتوں سے مماثل ہے۔ اگرچہ یہ سائٹ علاقائی عدم استحکام کی وجہ سے بڑی حد تک غیر واضح ہے، لیکن متن اور زمین کے درمیان اس طرح کے عین مطابق مماثلتوں کی دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی فہرست اس سے کہیں زیادہ تاریخی رہنما ہے جو ہم نے پہلے فرض کی تھی۔ ٹائم جیسا کہ فہرست یوروپ کے بہادر دور سے گزرتی ہے، ایک نیا پیٹرن ابھرنا شروع ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی حکومتیں مختصر ہوتی جا رہی ہیں، اور دستاویز کا فوکس عظیم الشان افسانوی کارناموں سے جنگ اور شہر ریاستی دشمنی کے عملی پہلوؤں پر منتقل ہوتا ہے۔ سلطنت غزر، ادب اور ماری جیسے شہروں کے درمیان تیزی سے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اس تیز رفتار حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی فہرست کو قانونی حیثیت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس میں ایک کیوریٹڈ داستان کو ظاہر کیا گیا ہے جو مخصوص شہروں کے حق میں ہے، جبکہ ان کے حریفوں کو تاریخی فراموشی کی سزا دیتے ہیں۔ اگر کنگ لسٹ اتنی درست تھی کہ ہمیں اروک کی دیواروں اور کیش کے گلدانوں تک لے جا سکتی ہے، تو یہ اس دور کے چند طاقتور اور بااثر حکمرانوں کو کیوں نظر انداز کر دیتی ہے؟ ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے بہت بڑی یادگاریں اور تفصیلی نوشتہ جات چھوڑے ہیں، پھر بھی ان کے نام اچھی طرح سے بندھی جیل پر کہیں نہیں ملتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ فہرست ایک مکمل تاریخ ہے؟ اگر اسے کسی ایسے شخص کے وجود کو چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو ٹائم لائن کے آفیشل ورژن کے مطابق نہیں تھا، جبکہ کنگ لسٹ میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا ایک قابل ذکر تفصیلی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ ماہی گیری کے ہر اس مقام کا تصدیق شدہ جی پی ایس لاگ جس کا میں نے باقی ہفتے کے لیے دورہ کیا۔ کیا آپ یہ فرض کریں گے کہ میں نے پہلے حصے کے بارے میں صرف اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ مچھلی بہت بڑی لگ رہی تھی؟ یہاں مسئلہ ہے، جیسے جیسے فہرست آگے بڑھتی ہے یہ فلکیاتی عمریں کم ہونے لگتی ہے۔ وہ 30,000 سال سے 1,200 سال تک جاتے ہیں، پھر آخر کار 30-40 سال کی لگام زندگیوں کو ہم آج پہچانتے ہیں۔ خوفناک حصہ یہ ہے کہ وہی دستاویز جس میں ان ناممکن ابتدائی بادشاہوں کی فہرست درج کی گئی ہے، آخر کار ان حکمرانوں کی فہرست بنائیں جنہیں ہم حقیقت کے لیے جانتے ہیں۔ ہمیں ان کے محل مل گئے۔ اس کی درستگی کو اکثر اس بات سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا شامل ہے۔ جیسا کہ ہم بعد کے خاندانوں میں جاتے ہیں، ہمیں عام غلطیوں کا ایک نمونہ نظر آنے لگتا ہے
جو دستاویز کے خیال کو غیر جانبدار تاریخی ریکارڈ کے طور پر چیلنج کرتا ہے۔ یہاں پورے شہر اور خاندان موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آثار قدیمہ کے شواہد کے ذریعے موجود تھے، پھر بھی وہ اچھی طرح سے بنڈل پرزم سے مکمل طور پر غائب ہیں۔ سب سے مشاور مثال لگوچ کی سٹی سٹیٹ ہے۔ آثار قدیمہ نے اس شہر سے تعلق رکھنے والی ہزاروں مٹی کی تختیاں، یادگار عمارتیں اور شاندار مجسمے دریافت کیے ہیں، خاص طور پر کنگ گوڈا کے دور میں۔ وہ پورے سمر میں سب سے زیادہ قابل مماروں اور بااثر حکمرانوں میں سے ایک تھا، پھر بھی نہ تو اس کا اور نہ ہی لگش کے کسی دوسرے بادشاہ کا کنگ لسٹ میں ذکر ہے۔ یہ کوئی معمولی نگرانی نہیں ہے، یہ ایک علاقائی سپر پاور کا جان بوجھ کر اخراج ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف کنگ لسٹ ہی ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ بھی نہ چلتا کہ لگش موجود ہے۔ اس سے تحریری لفظ اور طبعی زمین کے درمیان شدید تصادم پیدا ہوتا ہے۔ ان کوتاہیوں کی وجہ سمیریوں کے مخصوص سیاسی فلسفے میں مضمر ہے۔ کنگ لسٹ کو ایک بہت ہی مخصوص نظریے کی حمایت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، یہ عقیدہ کہ کنگ شپ ایک واحد الہی مینڈیٹ ہے جو ایک وقت میں صرف ایک شہر میں موجود ہو سکتا ہے۔ اس فہرست کو مرتب کرنے والے کاتب ایک متحد سماریون قوم کا بیانیہ تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ زمینی حقیقت اکثر حریف شہروں کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کا ایک انتشار کا شکار تھی۔ لیگاش کو چھوڑ کر مصنفین مؤثر طریقے سے ایک سیاسی حریف کو سرکاری ٹائم لائن سے مٹا رہے تھے۔ اگر کوئی شہر فہرست میں شامل نہیں تھا تو اس کے پاس سرکاری طور پر الہی کلید نہیں تھی۔ تعلقات اس کے حکمرانوں کو تاریخ کی نظر میں ناجائز بنانا، یہ قدیم ریکارڈ رکھنے کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے جو حقیقت میں کافی جدید ہے۔ بادشاہ کی فہرست صرف ماضی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ نہیں تھا، یہ اسے کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ ایک کیوریٹڈ بیانیہ تھا جس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کے پاس اس وقت جو یہ فہرست لکھی جا رہی تھی عام طور پر عیسی یا لارسا کے بادشاہ۔ یہ منتخب یادداشت بتاتی ہے کہ بادشاہت اتنی تیزی سے شہر سے دوسرے شہر تک کیوں چھلانگ لگاتی ہے۔ حقیقت میں ان میں سے بہت سے خاندان غالباً ایک ہی وقت میں حکومت کر رہے تھے میسوپوٹیمیا کے مختلف حصوں، لیکن کنگ لسٹ نے انہیں مسلسل تنہائی کی حکمرانی کا بھرم برقرار رکھنے کے لیے ایک لکیری ترتیب میں مجبور کیا۔ جب ایک شہر فتح کیا گیا تو کاتبوں نے محض یہ لکھا کہ بادشاہ کا جہاز فاتح کی طرف چلا گیا، اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ دونوں شہر صدیوں سے ساتھ ساتھ پھل پھول رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی بدل جاتا ہے کہ فہرست کے آغاز سے ہی ہمیں ان فلکیاتی زندگیوں کو کس طرح دیکھنا ہے۔ اگر سمیری کاتب پوری صدیوں کی تاریخ اور گوڈیا جیسے طاقتور بادشاہوں کو مٹانے پر آمادہ ہوتے تو ایک سیاسی بیانیہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معلومات میں ہیرا پھیری کے ماہر تھے۔ کنگ لسٹ کا خوفناک پہلو یہ احساس ہے کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے ورژن کو دیکھ رہے ہیں جسے جھاڑ کر دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جو لوگ ریکارڈ لکھتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ کس کو یاد کیا جاتا ہے اور کس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پوری دستاویز کی سالمیت پر سوال اٹھتا ہے۔ بعد میں تاریخی طور پر قابل تصدیق حصوں کے ساتھ سیاسی وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ ترمیم کی جاتی ہے۔ ابتدائی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ افسانوی حصے کیا 28,000 سال کی حکمرانی اسی طرح کی ہیرا پھیری تھی؟ کیا وہ اعداد و شمار کے اس سے بھی زیادہ گہرے، زیادہ پیچیدہ سیٹ پر مبنی تھے جسے کاتب اپنی ترتیب شدہ ٹائم لائن میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ناموں کو اور خود نمبروں کو دیکھنا ہوگا، جہاں ایک پوشیدہ ریاضیاتی کوڈ بادشاہ کی فہرست کو ستاروں سے جوڑتا ہے، یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ سامریوں نے اس قدر حیران کن طوالت کیوں ریکارڈ کی۔ ہمیں بادشاہوں کے ناموں کو ماضی میں دیکھنا ہوگا اور توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔
ان کے منتخب کردہ مخصوص نمبروں پر کنگ لسٹ کے بہت سے ورژن میں سیلاب سے پہلے کے دور حکومت کی کل مدت بالکل 4,32,000 سال تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک بڑا گول نمبر نہیں ہے، یہ ایک ریاضیاتی مستقل ہے جو دنیا بھر میں حیران کن تعدد اور قدیم روایات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، نورس والہلا سے لے کر ہندوستان کے ویدک صحیفوں تک۔ آثار قدیمہ کے میدان میں محققین نے نوٹ کیا ہے کہ 4,32,072 کا ایک عام ضرب ہے۔ یہ وائے کی صحیح تعداد ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے ستاروں کی پوزیشن کو صرف 1 ڈگری تک بدلنے میں زمین کے محوری ڈوبنے آسماوی کے جلوس میں سال لگتے ہیں۔ جلوس کے ایک مکمل چکر میں تقریباً 25,920 سال لگتے ہیں۔ جب آپ 4,32,000 کو 60 سے تقسیم کرتے ہیں سامریون میتھ سسٹم کی بنیاد، تو آپ کو 7,200 ملتے ہیں۔ یہ تناسب بتاتے ہیں کہ سامریون صرف یہ ریکارڈ نہیں کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ کتنی دیر تک تخت پر بیٹھا ہے، بلکہ آسمانی میکنگز کی نفیس تفہیم کو اپنی تاریخ میں شامل کر رہے تھے۔ ٹائم لائن یہ تاریخ کے معیاری ماڈل کے ساتھ ایک عام رگڑ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3,500 قبل مسیح میں بنیادی شہری انتظامیہ تیار کرنے والے سب سے پہلے سومرینز تھے۔ ٹائم مساوات کے جلوس کو پہچانے کے لیے آپ کو صدیوں کے درست فلکیاتی ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ آپ زندگی بھر کے لیے آسمان کو دیکھ کر 26,000 سال کا چکر نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے مشاہدے کی ایک مستحکم کثیر الجہتی کوشش کی ضرورت ہے جو سمیری تہذیب کے باضابطہ آغاز سے پہلے ہو۔ نوشتہ جات اور ان کے مقبرے تو حقیقت کہاں ختم ہوتی ہے اور تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا سامریوں نے صرف آدھے راستے پرزم کے ذریعے سچ بولنا شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا ہم اس دور کے بارے میں کچھ بنیادی کھو رہے ہیں جسے وہ اینٹی ڈیلیوین ایج کہتے ہیں؟ اور اگر یہ 8 بادشاہ صرف لیجنڈ نہیں تھے تو وہ اصل میں کون کیا تھے؟ سمجھنے کے لیے ابتدائی کسانوں کے ایک گروپ کے لیے اس ڈیٹا کا حامل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اسے کسی پرانے ذریعہ سے وراثت میں نہ لے رہے ہوں۔ 2026 میں زیر بحث ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بادشاہ کی فہرست ان جلوسی نمبروں کو اپنے ابتدائی حکمرانوں کو تفویض کر کے ایک فلکیاتی گھڑی کے طور پر کام کرتی ہے۔ سامری شاید اس وقت کی یاد کو محفوظ کر رہے ہوں گے جب انسانی تاریخ اور کائنات کی حرکات بالکل ہم آہنگ تھیں۔ اس خیال میں 4,32,000 سال کائناتی ترتیب کے ایک دور کی نمائندگی کرتے ہیں جو عظیم سیلاب سے جسمانی طور پر بکھر گیا تھا، جس کے نتیجے میں انسانی خاندانوں کی بے ترتیب اور مختصر بارشیں ہوئیں۔ جب آپ ریاضی پر نظر ڈالتے ہیں تو جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سامری ان اکائیوں کو وقت کے بڑے بلاکس کی درجہ بندی کرنے کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی ٹائم لائن بنانے کے لیے 3,600 سالوں کے لیے 600 سالوں کے لیے اور 100 کو 60 سالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیلاب سے پہلے کا کل دور اکثر 120 سالس کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ صاف ستھرے خوبصورت اعداد ہیں جو ریاضی کے نظم و ضبط کی ایک سطح تجویز کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر جدید طبیعیات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آیا سمیرین تاریخ کو ریکارڈ کر رہے تھے جیسا کہ یہ ہوا تھا؟ اگر وہ ستاروں کو چھوڑنے والے واحد مستقل کا استعمال کرتے ہوئے کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ بالآخر ہمارے پاس اس دستاویز کی تشریح کرنے کے 3 بنیادی طریقے رہ گئے ہیں۔ مرکزی دھارے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اعداد خالص علامتی ہیں، یہ کہنے کا ایک ریاضیاتی طریقہ ہے کہ یہ بادشاہ الہی تھے۔ دوسرا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ بادشاہت پورے خاندانوں عہدوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سیاسی سادگی کے لیے ایک ہی نام میں گاڑا ہے۔ تیسرا زیادہ اشتعال انگیز نظریہ یہ ہے کہ فہرست ایک لفظی ہے۔ سب کچھ مسخ شدہ ہو برفانی دور کے دوران موجود ایک اعلیٰ کام کرنے والی تہذیب کا ریکارڈ،
ایک ایسا دور جہاں انسانوں نے آسمانوں کو اس سطح کی درستگی کے ساتھ ٹریک کیا جسے ہم ابھی ابھی دوبارہ دریافت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جو چیز اچھی طرح سے بنڈل پرزم کو اتنا حیرت انگیز بناتی ہے وہ یہ امکان ہے کہ یہ ان واقعات کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے جن کی وضاحت یاد رکھنے کے لیے بعد کی روایات نے جدوجہد کی۔ تہذیب کو ابتدائی ابتدا سے ایک سادہ ترقی کے طور پر بیان کرنے کے بجائے متن کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی معاشروں نے اپنے آپ کو ایک پرانی دنیا کی باقیات کے طور پر دیکھا ہوگا جس نے پہلے ہی اس میں خلل ڈالنے سے پہلے ہی اعلیٰ سطح کی تنظیم حاصل کر لی تھی۔ اس لحاظ سے پرزم ابتدا کے افسانے کی طرح کم پڑتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی طرح۔ یہ ایک ایسی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے جو علم، اختیار اور ترتیب کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک بار موجود تھا لیکن اب مکمل طور پر قابل رسائی نہیں تھا۔ تو ان 28,000 سالہ دور حکومت پر اب کا نظریہ کیا ہے؟ کیا ہم ایک جدید ترین ریاضیاتی کوڈ اجٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ اب انسانیت کے کھوئے ہوئے دور کی یاد میں مجھے بتائیں کہ ذیل میں تبصرے میں آپ کے خیال میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس گہرے غوطے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو براہ کرم ہمارے ماضی کی بے ضابطگیوں کے بارے میں مزید دریافتوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ اور ہمیشہ کی طرح اگلی بار تک متجسس رہیں۔ اور سومیریوں نے اتنی حیران کن تعداد کیوں ریکارڈ کی؟ ہمیں ان 8 اعداد و شمار کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے اینٹی ڈیلیوین سیلاب سے پہلے کے دور کی تعریف کی۔ یہ ایک صفحے پر صرف نام نہیں تھے بلکہ ایک تہذیب کی بنیاد تھے۔ یہ فہرست اریدو شہر سے شروع ہوتی ہے، الولیم کے ساتھ، جس نے 28,800 سال حکومت کی۔ اس کے بعد الولونگر تھا جو 36,000 سال تک تخت پر بیٹھا۔ جب بادشاہی بات تبرا کے شہر میں منتقل ہوئی، بادشاہوں نے جدید حیاتیات کی خلاف ورزی جاری رکھی اور لوانا نے 43,200 سال تک حکومت کی، اور مرد 28,800 میں اور شفرڈ کنگ ڈی موسید 36,000 میں۔ یہ افراد سپار اور کے شہروں میں آخری 3 بادشاہوں کے ساتھ مل کر ایک گروہ بناتے ہیں جس نے تقریباً 1/4 ملین سال تک حکومت کی۔ تاریخ کی ہماری موجودہ تفہیم میں 2,40,000 سال ہماری نو کے تقریباً پورے وجود پر محیط ہے۔ اس کے باوجود سامریون کاتبوں نے ان اعداد کو اسی مادے کی درستگی کے ساتھ ریکارڈ کیا جو وہ اناج کے جھاڑیوں اور سیاروں کی حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اعداد کے پیچھے ایک مخصوص نظم و ضبط کی منطق تھی۔ اس منطق کی کلید سومرین جنس ریاضیاتی نظام میں مضمر ہے۔ جبکہ آج ہم 2010 سسٹم استعمال کرتے ہیں، سمیرین 2060 کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 1 منٹ میں 60 سیکنڈ اور دائرے میں 360 ڈگری ہے۔ کنگ لسٹ میں بڑے پیمانے پر بارشیں تقریباً ہمیشہ 60 کی ضرب ہوتی ہے۔ وہ مخصوص اکائیوں کا استعمال کرتی ہیں جنہیں سور کہا جاتا ہے، جو 3,600 سال کی نمائندگی کرتا ہے، اور نر جو 600 کی نمائندگی کرتا ہے۔